ویڈیو گیمز اور معاشرتی اقدار کا جنازہ۔ معاشرتی اور انسانی زوال پذیری کا باعث بعض چیزیں تو وہ ہیں جن کو معاشرہ قابل توجہ گرداننے سے ہی منکر ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک ویڈیو گیمز ہیں، جن کی علت کا شکار نہ صرف بچے بلکہ نوجوان اور بوڑھے بھی ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک، شہر، قصبہ یا گاؤں ایسا نہیں جہاں ویڈیو گیمز کے عادی افراد موجود نہ ہوں۔ تقریباً ہر خواندہ اور ناخواندہ فرد موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر ویڈیو گیمز کی اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے طریقوں سے واقف ہے۔ جدید دنیا میں ویڈیو گیمز کی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کر کے اس کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ کمپنیاں ویڈیو گیمز کی بڑے پیمانے پر فروخت کے لیے نہ صرف مارکیٹنگ اور تعلقات عامہ کے شعبے قائم کرتی ہیں بلکہ ماہرین نفسیات کی خدمات بھی حاصل کرتی ہیں تاکہ تمام انسانی نفسیاتی پہلوؤں کو سمو کر یہ گیمز تیار کیے جائیں۔ اس طرح معاشرے میں ان کی قبولیت کے امکانات بڑھائے جاتے ہیں۔ یہ گیمز ملین ڈالرز کی لاگت سے تیار کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کا عادی بنانے کے لیے کمپنیاں کم و بیش وہی حربے استعمال کرتی ہیں جو جوا خانوں کا لازمی حصہ ہیں۔ اکثر گیمز میں ہارنے والے صارفین سے ایک سلاٹ مشین کے ذریعے پیسے بھی وصول کیے جاتے ہیں۔ ان تمام حربوں کو ترقی کے دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ویڈیو گیمز میں منشیات کے استعمال، تشدد، گروہوں کے درمیان لڑائی، نازیبا اور عامیانہ الفاظ کا استعمال عام بات ہے۔ یوں اب ہر گھر میں موجود موبائل اور کمپیوٹر بامقصد اہمیت کے حامل ہونے کے بجائے جوا خانوں، شراب خانوں اور ڈانس کلب میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ عام فرد کے لیے وہ تصورات اور الفاظ جن کو پہلے کبھی سوچنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اب وہ ان گیمز کے ذریعے زندگی میں رچتے بستے جا رہے ہیں اور معاشرہ ان کے کثرت استعمال کے باعث انہیں قبول کر کے اپنے اندر ضم بھی کر رہا ہے۔ شام میں جنگی تباہ کاریوں پر مبنی ویڈیو گیم ایک جرمن سافٹ ویئر کمپنی میں تیاری کے مراحل میں ہے۔ اس کا خوفناک ترین پہلو یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر مناظر حقیقی تصاویر پر مبنی ہیں، اور اس کے بارے میں کمپنی کا موقف یہ ہے کہ حقیقی تصاویر کی وجہ سے کھیلنے والا خود کو گیم کا حصہ ہی تصور کرے گا۔ تشدد اور جنگ کے مناظر عام افراد، خاص طور پر بچوں کی ذہنی صحت پر کیا اثرات مرتب کریں گے، اس سے کمپنیوں کو کوئی سروکار نہیں۔ لیکن یہ سوال معاشرے کے لیے بے حد اہم ہے کہ پرتشدد اور اخلاق باختہ ویڈیو گیمز کے پھیلاؤ کے بعد اقوام کا اخلاقی مستقبل کیا ہوگا۔ ویڈیو گیمز کے صارفین کی تعداد کا 1.5 ارب اور ان کی سالانہ فروخت کا 1 خرب ڈالر تک پہنچ جانا حیران کن ہے۔ کیونکہ ان ویڈیو گیمز میں 70% پرتشدد مواد کے حامل ہیں، لہٰذا اس کا دوسرا لازمی مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ایک کثیر تعداد کے تشدد کی طرف مائل ہونے کے امکانات بڑھ چکے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ویڈیو گیمز کی لت کا شکار افراد میں غصے کا عنصر 4% تک بڑھ جاتا ہے۔ ویڈیو گیمز جن کو پہلے ہی ذہنی نشوونما کے لیے صحت بخش نہیں سمجھا جا رہا تھا، اب ان کو معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی بھی ایک بڑی وجہ سمجھا جانے لگا ہے، اور اس کی ذمہ دار صرف کمپنیاں نہیں بلکہ معاشرے کا ہر فرد ہے۔ موبائل، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ میں مواد کے انتخاب اور گزارے جانے والے وقت کا تعین ہر ذی شعور کے لیے اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کوئی بری چیز نہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے مضر اثرات دنیا پر حاوی ہو رہے ہیں۔ اس نے نوع انسانی کو جتنا نوازا اس سے کہیں زیادہ چھین لیا۔ کچے آنگنوں میں پیوست بوڑھے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر دکھ سکھ بانٹنے کی فرصت چھین لی۔ شام کے جھٹپٹے میں چائے کی پیالی پر گھر کے تمام افراد کا مجمع تو کب کا چھٹ چکا۔ بزرگوں کے پاؤں دبانے میں پہل پر بچوں کے درمیان ہونے والے معصومانہ جھگڑوں سے اب گھر نہیں چہکتے۔ ماؤں کے پہلو سے چپکے ہوئے مطمئن بچے تو اب خواب و خیال کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ دادی اماں کی کہانیوں سے پریاں اور گھروں سے دادی ماں ہی نکل چکی ہیں۔ ہاتھوں میں لگے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی دنیا میں مدہوش ہو کر اب فرصت کہاں کہ اپنوں کے سامنے کھل کر رو ہی لیا جائے۔ نفسا نفسی اور مادیت پرستی تو اس ٹیکنالوجی کے خصوصی تحائف ہیں، لیکن اس کے مضر اثرات سے معاشرے کو بچانا ابھی اختیار میں ہے۔
ورنہ ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ کے سائے میں پروان چڑھنے والی نسل کے لیے ادب، اخلاقیات، انکساری، تحمل، حیا اور درد مندی جیسے الفاظ عجوبہ بن جائیں گے، اور آنے والی نسلیں ان الفاظ کے استعمال پر حیرت سے منہ تکیں گی۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔